لوگوں کو برباد کرنے کی بددعائیں ان کی کانورسیشنز میں ہے کہ جب کوئی ان کے پاس مقدمہ ہوگا تو اس کانورسیشن کے اندر جو کہ خواجہ طارق احمد طارق رحیم، اب خواجہ احمد طارق رحیم کی پوزیشن نون ہے، ان کا تعلق میاں ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ابھی ریسنٹلی کسی جگہ پر وہ چیلنج نہیں ہوئی۔ اب یہ ہیکرز کے پاس کوئی ایبلٹی ہے، وہ کون ہیکرز ہیں؟ میں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز سے، پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، آئی ول اسپیک ٹو دا پرائم منسٹر آلسو، کہ یہ آپ کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے، موزز جج صاحبان کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے، تو ایسی ایبلٹی آنی چاہیے کہ یہ جو ہیکرز ہیں، چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر رہے ہیں، وہ بیرون ملک چاہے بیٹھے ہیں، وہ کس طرح سے نمبرز کو ٹریک کر لیتے ہیں اور ان کی کانورسیشنز کو پبلک کر دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ کل کو کہیں کوئی نیشنل سیکیورٹی کا بریچ نہ ہو جائے۔ کل آپ مجھے کہہ رہے ہیں مکالمہ کریں آپ آ کے پی ٹی آئی کے ساتھ، میرا مکالمہ تو دو ٹوک ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ طریقہ کار جس کے ساتھ پاکستان میں انتخابی عمل کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد نہ اٹھے، وہ ایک وقت یعنی بیک وقت پورے ملک میں انتخابات ہو سکتے ہیں، بات چیت کی جا سکتی تھی، بات چیت ہو سکتی تھی، بٹ ایک شخص کی انا ہر وقت آڑے رہی۔ آپ سب گواہ ہیں، کبھی بات چیت کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ مسلم لیگ کو ٹرم کرانا تھا، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا تھا، عمران کی حکومت کو قائم کرنا تھا۔ سوال کیا کہ جو بی آر ٹی بلین ٹری جو اربوں کی غبن ہے، کروڑوں کی غبن ہے، جس کے اوپر بالکل نیکڈ آئی کے ساتھ پتہ ہے کہ غبن ہوئی ہے اور بے شمار مقدمات ہیں، نہیں وہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے یہ حکومت بنوانی بھی تھی اور چلانی بھی تھی۔ لوگوں کو برباد کرنے کی بددعائیں ان کی کانورسیشنز میں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اس پر بھی میں آئی ڈونٹ اسٹاپ مائی سیلف ہیئر، میں آپ کے سامنے ایک اور مدعا رکھتا ہوں کہ یہ شیئر وائلیشن ہے، کلیئر کٹ، اس کوڈ آف کنڈکٹ کی جو کہ ججز کی بینچ پر بیٹھے دو آنریبل سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ اپنی کانورسیشن کی بات کر رہے ہیں۔ اب اف اٹ اماؤنٹس ٹو اسکینڈلائزنگ دیٹ کورٹ کہ وہ احمد طارق رحیم کی بیوی رافعہ طارق صاحبہ اگر یہ کلیم کر رہی ہیں کہ وہ عدالتوں سے، ان ججز سے اپنے تعلق کے ساتھ مقدمات میں فیصلے لینے میں اثر انداز ہو سکتی ہیں، تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے۔ میری اس میں درخواست ہوگی کہ ایف آئی اے اس چیز کی تحقیق کرے، اور میں یہ گورنمنٹ کے سامنے مدعا اٹھاؤں گا، فیڈرل کیبنٹ کے سامنے اٹھاؤں گا کہ تو سپریم کورٹ کو اسکینڈلائز کرنے کی بات، یہ کہنا کہ یہ ججز کے فیصلوں پر وہ اثر انداز ہو رہی ہیں، تو یہ دیکھا جائے کہ یہ ٹیپ جو وہ بات کر رہی ہیں وہ کس طرح سے ان ججز کے اوپر فیصلے، جب وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسا سنیمن بھیجا جس میں دانتوں کے نیچے زبان دبا کر کہنا کہ ذرا خاموش رہیں اور بات نہ کریں، دس از ٹو مچ، انتہا ہے۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کی توجہ ایک اور اہم نقطے کی طرف مبذول کراتا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ جب یہ 25 ممبرز والا فیصلہ پنجاب اسمبلی کا آیا تو میں نے یہ بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ دس اماؤنٹس، صرف میں نہیں، ہر لیگل بیک گراؤنڈ رکھنے والے بندے نے، ہر کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے والے بندے نے اس بات پر شور کیا کہ دس اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن۔ ایک جرم جس کو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہوا نہیں، اور اس کی پاداش میں آپ ایک ڈسکوالیفیکیشنز بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالے تو جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تو یہ کیسا تماشا ہے؟ تو ہمیں اس وقت یہ لگا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیور کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے ریویو دائر کیا اور ہم نے کہا کہ ایک فل کورٹ بٹھا لیں یا ایک لارجر بینچ بٹھا لیں، دونوں ہمارے مدعے تھے، اس میں کچھ بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز بھی اپنے مدعے لے کر گئیں، لیکن وہ بات بنی نہیں، اور وہ آج تک اس بات کو کم و بیش 9 ماہ ہو گئے ہیں، وہ ریویوز آج تک فکس نہیں ہو سکے۔ تو پھر یہ بات اس چیز کو اور کنیکٹ کرتی ہے آپس میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کراتا ہوں کہ جب یہ جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں آنریبل سی جے کوٹ ان کوٹ، دس از واٹ ہی سیڈ، یہ آپ کا کہا ہوا جملہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں کہ دا جج مسٹ پریزنٹ بفور دا پبلک این امیج آف جسٹس آف دا نیشن، یعنی میں ایک فریق ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے معاملے میں آپ آئین کو دوبارہ لکھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، بادی النظر میں ہی صحیح، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ایک ریویو کے لیے فل کورٹ فل بینچ بنا دیں، آپ بناتے نہیں ہیں، آپ 8-9 ماہ سے اس کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ یہ تکلف بھی نہیں کرتے کہ میری اس درخواست کی کہیں سنوائی ہو جائے، لیکن یہاں آپ ایک کسی ڈوگر پولیس آفیسر کی ایک
फ्रिवलस सी दरख्वास्त और रीजनिंग पे जो कि जिसके अपने बड़े कलर्ड बड़े बड़े कोई अजीब से टेंटिकल्स थे कि जिसकी अपनी अपॉइंटमेंट में 2 साल के झगड़े थे और उसकी पूरी पुलिस सर्विस को इस बात का पता था कि व्हाट टाइप ऑफ ऑफिसर ही इज, उस पर एक सुओ मोटो नोटिस में आप एक पूरी इमारत ढाने की कोशिश कर देते हैं और फिर उसी को लेकर आप उस ऑर्डर के साथ आके बैठ के आगे प्रोसीडिंग्स चलाते हैं. एंड देन व्हाट ऑफ दोज 4 जजेस, जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला, जस्टिस मंसूर साहब का फैसला, उसमें 2 जजेस के रिक्यूजल की बात, 4 जजेस का लिखा फैसला. मैं आई स्टिल फाइंड इट कि यहां पर एक तो ज्यादती नजर आती हुई, उसके बाद उस ज्यादती को सीमेंट करना, फिर उसके ऊपर अपनी कोई ऐसी, मुझे तो वो जो डॉक्ट्रिन एक पढ़ी थी कभी, डॉक्ट्रिन ऑफ अ पॉइजनस ट्री, मैं कैसे तसव्वुर करूं कि आपके पास मुझे किसी वक्त भी कोई खैर होगी, कैसे होगी? कल आप मुझे कह रहे हैं मुकालमा करें आप आके पीटीआई के साथ, मेरा मुकालमा तो 2 टोक है. मैं तो कह रहा हूं कि वो तरीकाकार जिसके साथ पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के ऊपर से लोगों का एतमाद ना उठे, वो एक वक्त यानी बैक वक्त पूरे मुल्क में इंतखाबात हो सकते हैं.